الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب جانتے ہیں احکام شریعت میں سب سے زیادہ نماز کو اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کا آغاز ہی اس طرح ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تقوی کی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں یا جو گزارنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پہلی بات ہی بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان سب پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں دوسری بات یہ کہی گئی، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ یہ نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے ایک جگہ، والذین هم علی صلاتہم دائمون، فرمایا گیا کہ انسان بڑے کمزور مزاج کا واقع ہوا ہے، تھردلا واقع ہوا ہے، صبر نہیں اس کے اندر، لیکن اللہ کے نیک بندے مضبوط طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کبھی پڑھ لی نماز اور کبھی نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح فرمایا آگے چل کے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں کہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسے ضائع ہونے نہیں دیتے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں۔ الذین اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں تو غلط راہ پر چل پڑے۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں۔ نمازوں میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین موقوتا، نماز مومنوں پر متعین اوقات میں فرض کی گئی ہے کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، یہ عشاء کا وقت ہے، اور اس کی پابندی اسی حساب سے ہمیں کرنی ہوگی۔ اور یہ چونکہ کہا گیا کہ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، اس لیے اسے چھوڑ نہیں سکتا آدمی۔ کسی بھی حال میں اسے نماز سے ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحت ہے تب بھی نماز پڑھے گا، مرض ہے تب بھی نماز پڑھے گا، اپنی جگہ قیام ہے اس کا تب بھی نماز پڑھے گا، پابندی کرے گا، سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا۔ مرض ہو، صحت ہو، قیام ہو، حضر ہو، سفر ہو، ہر حال میں نماز پڑھے گا، اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا آدمی، سوائے اس کے کہ بھی آدمی کو ہوش ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ای الاعمال افضل، شریعت کے بہت سے کام ہیں، بہت سے اعمال ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے برتر، سب سے افضل کام کون سا ہے، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، اسے نہ ٹالنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا، مثال دی آپ نے، کہا کہ فرض کرو کسی گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہے، وہ 5 وقت اس میں غسل کر رہا ہے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 5 وقت اگر وہ نہائے گا تو میل کچل کیسے باقی رہے گا؟ تو آپ نے کہا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اگر آدمی
اس کی پابندی کرے تو گناہوں کا میل باقی نہیں رہے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال ہوگا کہ نماز کی تم نے پابندی کی یا نہیں کی۔ فرائض کے بعد ان 5 وقت کی نمازوں کے بعد نوافل کی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے نوافل کی، اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 12 رکعتوں کا نفل نمازوں کا اہتمام کرے گا، سنتوں کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ وہ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ اس کی تفصیل یہ ہے، بیان ہوئی ہے کہ ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، 2 رکعت ظہر کے بعد فرض نماز کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور فجر کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ 2 سنتیں۔ ان کا اگر آدمی اہتمام کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ انہی کو ہم سنن مؤکدہ کہتے ہیں، یعنی وہ سنت جن کی تاکید آپ نے کی ہے۔ نوافل کے بارے میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہوتی ہے یا بے توجہی رہتی ہے، وہ اہتمام نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے، تو اس کی تلافی نوافل سے ہو جاتی ہے۔ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ انسان فرائض میں کبھی اس نے کوتاہی کی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری کر دے گا۔ تو فرائض کے ساتھ نوافل کے اہتمام کی بھی ہمیں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 12 رکعتوں کے علاوہ اور نمازوں کی بھی آپ نے ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا رحیم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس کی رحمتیں اس شخص پر نازل ہوں جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر رہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نوافل کے اندر ہی تہجد کا بھی حکم ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے زیادہ نوافل کے اندر نماز تہجد ہی کو فضیلت حاصل ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان فرائض کے ساتھ ساتھ جن نوافل کی یہ فضیلت ہے یا جن کی فضائل، جن نوافل کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کیا ہے، جن کی ترغیب دی ہے، ان کا بھی اہتمام ہو، فرائض کا بھی پورا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام ہو، اور خاص طور پر نماز تہجد کا اہتمام ہو، تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد فرمائے۔